بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں سے ایک گزارش ہے، ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ چینل میں آنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تھا اور اس سے پہلے کچھ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عرش اور پانی کو پیدا کیا تو اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی اس پانی اور عرش کے درمیان کوئی آڑ نہ تھی۔ پھر اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی۔ روایت میں بھی آتا ہے کہ عرش اور پانی سب سے پہلے پیدا ہوئے، پھر پانی میں حرکت پیدا ہوئی، اس سے جاگ پیدا ہوئی اور پھر وہی جاگ ایک عرصہ تک زمین کے اس حصہ میں محفوظ رہا یہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ پھر اسی جاگ کو پھیلا دیا گیا اور وہ زمین ہے۔ انہی روایت کے پیش نظر حضرت سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو پیدا فرمایا، پھر پوری زمین خانہ کعبہ کے نیچے سے پھیلائی گئی۔ تفصیل تبری۔ تو دوستو، ان روایات کے بعد اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی جگہ کوئی چیز موجود نہ تھی۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے خانہ کعبہ کی جگہ اس سے پہلے اللہ کا عرش تھا اور زمین کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اس جگہ سے جاگ سے فرمائی ہے جس جگہ خانہ کعبہ واقع ہے۔ لہٰذا یہ بات واضح ہے کہ کعبہ کی جگہ ابتدائی سے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کے لیے اللہ نے مختص فرمائی ہے اور اس جگہ خانہ کعبہ کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی۔ دوستو، ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ طوفان نوح کے وقت خانہ کعبہ کو کیا ہوا تھا؟ تو یہ بات ہم آپ کو آگے جا کر بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو خانہ کعبہ کی وہ تاریخ بتاتے ہیں جو حضرت ابراہیم کی تعمیر سے شروع ہوتی ہے۔ دوستو، جب بارگاہ الہی نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا فیصلہ فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ مکہ کی طرف جاؤ۔ لہٰذا آپ علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہو گئے۔ اس مقام پر پہنچے جہاں آج مکہ واقع ہے۔ دوستو، یہ وہ زمانہ تھا جب نہ وہاں کوئی عمارت تھی اور نہ پانی تھا، نہ ہی وہاں کوئی رہتا تھا۔ درختوں کے نام پر صرف بگلول وغیرہ کی جھاڑیاں تھیں۔ حضرت ابراہیم نے بیوی بچے دونوں کو یہاں بٹھا دیا، ایک مشکیزہ پانی کا اور کھجوریں پاس رکھ دیں اور پھر آپ علیہ السلام شام کی طرف چلے گئے۔ روایات بتاتی ہیں حضرت ابراہیم دوسری مرتبہ مکہ آئے تو قیام نہ کیا، لیکن جب تیسری بار تشریف لائے تو حضرت اسماعیل سے فرمایا، بیٹا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا، اطاعت کیجیے۔ پوچھا، کیا تم میری مدد کرے گا؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤں۔ دوستو، یوں اس گھر کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت اسماعیل پتھر لاتے جاتے اور حضرت ابراہیم بناتے جاتے۔ یہ پتھر کن کن پہاڑوں سے لائے گئے۔ البتہ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ حضرت ابراہیم اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کریں۔ یہی پتھر اصل میں مقام ابراہیم ہے۔ دونوں باپ بیٹے دیوار اٹھاتے جاتے اور دعا کرتے جاتے، اے پروردگار، ہم سے قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ روایت کے مطابق انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی اور نہ چونے سے، بس پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے۔ نہ اس کی چھت بنائی، نہ دروازہ۔ بعد میں مختلف ادوار میں بیت اللہ کی تعمیر ہوتی رہی جس کی مختصر تفصیل یوں ہے۔ یہ تعمیر قریش نے بھی کی اور اس کے بعد بھی ہوئی۔ کہتے ہیں اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی۔ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کے اس پہلو میں حجر کو حضرت اسماعیل کی بکریوں کا باڑہ بنا دیا اور اس پر پیلوں کی چھت ڈال دی۔ کہا جاتا ہے پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلہ تھا، اکثر سیلاب اسے ادھر ادھر سے کاٹتا رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم تعمیر کعبہ سے فارغ ہو گئے تو حضرت اسماعیل سے ایک ایسا پتھر لانے کو کہا جو آغاز طواف سے نشانی کے طور پر استعمال ہو سکے۔ یہ پتھر حضرت جبرائیل ابو قبیس کی پہاڑیوں سے لائے۔ حضرت ابراہیم نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ
اب بھی قائم ہے۔ روایت یہ ہے کہ یہ بہت روشن تھا۔ حضرت جبرائیل نے انہیں تمام مقامات دکھائے اور پھر اللہ کے حکم پر لوگوں کو حج کے لیے پکارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ پکاریے، ہم آپ کی پکار لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ حضرت ابراہیم نے ابو قبیس پہاڑی پر چڑھ کر کہا، لوگو، اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہذا تم اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہو۔ حضرت ابراہیم شمال، جنوب، دائیں اور بائیں منہ کر کے آواز دی اور لوگوں نے لبیک کہا۔ یہاں خانہ کعبہ کی تعمیر کی بات ہے۔ طاہر الکروی لکھتے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر 11 مرتبہ ہوئی۔ رشتوں نے بنایا، حضرت آدم نے بنایا، حضرت شیش علیہ السلام نے تعمیر کیا، حضرت ابراہیم نے بنایا، عمالقہ نے بنایا، جرہم نے تعمیر کیا، حفصہ نے تعمیر کیا، قریش نے بنایا، عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کیا، حجاج نے بنایا، اور آخری بار سلطان مراد نے بنایا جو اس وقت آل عثمان میں سے تھا۔ قریش کے دور میں تعمیر نو رسول اللہ کے زمانے میں ہوئی تھی۔ کہتے ہیں قریش نے تعمیر کے لیے جو حلال مال جمع کیا وہ کافی نہیں تھا، اس لیے حجر کی جانب 6 ہاتھ ایک بالشت کم جگہ لی گئی۔ حجر کے پیچھے ایک چھوٹی سی دیوار بنا دی گئی تاکہ لوگ اس کے باہر طواف کریں۔ کعبے کے اندر 2 صفوں پر 6 ستون رکھے جن پر چھت تھی۔ یاد رہے اس سے پہلے کعبے پر چھت نہیں تھی۔ دروازہ ایک رکھا گیا، چھت کی بلندی 18 ہاتھ تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کہا جاتا ہے انہوں نے 3 دن تک استخارہ کرنے کے بعد کعبے کو بالکل زمین کے برابر کر دیا اور حضرت ابراہیم کی بنیاد کو بھی کھدوایا تو دیکھا کہ 6 ہاتھ ایک بالشت حجر اسماعیل میں داخل ہے، لہذا آپ نے انہی بنیادوں پر تعمیر کی۔ کہتے ہیں ایسا انہوں نے حضرت عائشہ کی ایک حدیث کی روشنی میں کیا۔ حضرت زبیر نے کعبے کی بلندی 27 ہاتھ رکھی، ایک دروازہ داخلے اور ایک باہر جانے کے لیے بنوایا۔ دونوں دروازے سطح زمین کے برابر تھے۔ ہر دروازے کی لمبائی 11 ہاتھ تھی اور 2 پٹ تھے۔ آپ نے کعبے کے 4 ستون بنائے۔ آپ کے زمانے میں یہ 4 ستون چومے جاتے تھے۔ آپ رکن شامی کی جانب ایک زینہ اوپر جانے کے لیے بنایا تھا اور اسے سونے سے مزین کیا تھا۔ ایک پرنالہ رکھا جو حجر میں گرتا۔ جس دن کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی وہ دن عجیب تھا۔ کہتے ہیں اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے اور بہت سی بکریاں ذبح کی گئیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کی وجہ یہ تھی کہ ایک دفعہ محاصرے کے دوران کسی شخص نے خیمے میں آگ لگائی۔ خیمے میں آگ لگ گئی جو بڑھتے بڑھتے کعبے تک پہنچ گئی اور اس نے غلاف کعبہ اور رکن یمانی جلا ڈالا۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ 64 ہجری کا ہے۔ 10 سال بعد 74 ہجری میں حجاج نے اس بنا پر ابن زبیر نے کعبے میں اضافہ کیا، ایک دروازہ مزید بنا دیا، اسے گرا کر قریش کی تعمیر کے مطابق کر دیا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی موجودہ تعمیر کی تاریخ کے مطابق عثمانی سلطان مراد کے زمانے میں 20 شعبان 1039 ہجری کو مکہ اور اس کے اطراف میں شدید بارش ہوئی۔ بارش سے سیلاب حرم شریف میں داخل ہو گیا اور کعبہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ سے بھی بلند ہو گیا۔ دوسرے دن جمعرات کو کعبے کی شامی دیوار دونوں طرف سے گر گئی اور اس کے ساتھ مشرقی دیوار کے ساتھ کچھ حصہ بھی، مغربی دیوار بھی دونوں طرف سے چھٹے حصے کے مقدر گر گئی، چھت کا کچھ حصہ بھی گر گیا۔ چنانچہ سلطان مراد نے کعبے کی دوبارہ تعمیر کا حکم دیا۔ آخری مرتبہ خلافت عثمانیہ کے سلطان مراد چہارم نے اس کی تعمیر کروائی۔ یہی خانہ کعبہ کی موجودہ شکل ہے۔ کہتے ہیں 1 سال میں یہ تعمیر مکمل ہوئی اور سلطان مراد کی تعمیر اب بھی ہمارے اس دور تک باقی ہے۔ دوستو، یاد رہے خانہ کعبہ کی موجودہ اونچائی 15 میٹر ہے، تاہم اس کی چوڑائی ہر جانب مختلف پیمائش رکھتی ہے۔ مغربی جانب اس کی چوڑائی 12 میٹر اور 11 سینٹی میٹر اور مشرقی جانب اس کی چوڑائی 12 میٹر اور 84 سینٹی میٹر اور جنوبی جانب اس کی چوڑائی 11 میٹر
اور 52 سینٹی میٹر اور شمال جانب 11 میٹر اور 20 سینٹی میٹر ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں خانہ کعبہ کی موجودہ شکل وہ نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ کے ہاتھوں میں تعمیر ہوا تھا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں۔ رکن یمانی کی جانب رکن عراقی، رکن شامی ہے، رکن حجر اسود اس کونے کو کہا جاتا ہے جس میں جنت کا یہ مبارک پتھر نصب ہے۔ اس کے قریب بیت اللہ کا دروازہ ہے جو سال میں 2 بار کھولا جاتا ہے۔ دوستو، ہمیں حتیم کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جو خانہ کعبہ کا ہی حصہ شمار کیا جاتا ہے۔ بعض خانہ کعبہ کی تعمیر میں دیگر امور کا اضافہ ہوا، ان میں اس کا غلاف ہے جو سال میں 2 مرتبہ تبدیل ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کے دروازے کو ماضی میں طویل عرصے تک کسی منظم ترتیب کے بغیر کھولا جاتا رہا، تاہم شدید بھیڑ کے باعث اس طرح لوگوں کی جانوں کو خطرہ پیش ہوا، لہذا یہ امر اس بات کا متقاضی ہوا کہ اس دروازے کو سال میں 2 مرتبہ کھولنے پر محدود کر دیا جائے۔ پہلی مرتبہ شعبان میں غسل کعبہ کے موقع پر اور دوسری مرتبہ اس کی تبدیلی غلاف کے موقع پر ذوالحجہ کے مہینے میں۔ دوستو، خانہ کعبہ کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تو ارشاد فرمایا، میں تمہارے ساتھ ایک گھر اتار رہا ہوں، اس کے گرد اس طرح طواف کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کے گرد طواف کیا جاتا ہے، اور اس کے پاس اسی طرح نماز پڑھی جائے گی جس طرح میرے عرش کے گرد نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر جب طوفان نوح کا زمانہ آیا تو اسے اٹھا لیا گیا۔ انبیاء علیہ السلام اس کا حج روک لیا کرتے تھے، اس کی جگہ نامعلوم تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اسے ظاہر فرمایا تو انہوں نے اسے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے تعمیر کیا، لہذا تم سے جتنا ہو سکے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل نالج وائس کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔